الحمد لله رب العالمين والعاقبة واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب. وآخره صدق الله مولانا وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ ایک آواز ہو کر آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و پاک پیش کیجیے. سارے پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. بے حد شکر گزار میرے بہت ہی پیارے استاد محترم قاری محمد وسیم رضا تاری کا کہ آپ کی محبتوں کے طفیل آج پھر اس بابرکت محفل میں شرکت کی سعادت نصیب ہوئی. حارث بھائی کی شادی خانہ آبادی کے حوالے سے یہاں پر آنا ہوا. اللہ کریم ان کے سہرے میں کامل ولی شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ کے لکھی ہوئی جتنی دعائیاں کلمات بہت ہی خوبصورت انداز میں ہمارے حافظ عبدالحسیب الطاری پڑھ رہے تھے. اللہ تعالیٰ ان کے حق میں تمام دعائیں قبول فرمائے، ہم سب کا یہاں پر آنا قبول فرمائے. بڑی ذوق اور شوق کے ساتھ ساتھ اپنی حاضری پیش کر رہے تھے. امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ بیان میں بھی آپ سب کی توجہ ایسے ہی رہے گی. محفل کی جان ہوتی ہے بیان، اور توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ خوب برکتیں حاصل ہوں گی. اور یہاں پر آئے ہیں کئی سنخاں، سب کے نام مجھے یاد نہیں، جتنے آئے ہیں اخلاص کے ساتھ للہیت کے ساتھ جنہوں نے حاضریاں پیش کی، اللہ تعالیٰ سب کی حاضری قبول فرمائے، ہم سب کا آنا قبول فرمائے، اور اس گھر پر رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر ضرور پڑھو. افریقہ میں ہو، یورپ میں ہو، انگلینڈ میں ہو، دبئی میں ہو، کہیں بھی دنیا میں کہیں بھی، پاکستان میں ہو، اسلام آباد میں ہے، حیدرآباد میں ہے، دادو میں ہے، کہیں کہا مجھ پر ضرور پڑھو کہ تمہارا درود پاک مجھ تک پہنچایا جائے. ایک اور حدیث مبارکہ سن لیجئے. حضور نے فرمایا کہ اہل محبت کا درود میں خود سنتا بھی ہوں، جواب بھی دیتا ہوں. تو اکثر تو دیکھا ہے شادی میں، ناچ گانے تو ڈسکو کے پروگراموں میں، لیکن کئی گھر ایسے بھی ہیں جو حضور کی ثناخوانی سے اپنے گھروں کو روشن کرتے ہیں. اصل بے برکتیاں نہیں ہیں ان کی شادی خانہ آبادی کے لیے یہاں پر آئے نا، جتنا ذکر خیر ہوا ہے نا، یقین جانیے رب کعبہ کی قسم یہ سب برکت والا ہے. کوئی بھی ایک لمحہ خیر برکت والا نہیں بلکہ سب برکت والا گزرا ہے. کیوں؟ کیونکہ ابتداءً حضور کی محبت میں، حضور کی چاہت میں، حضور کے عشق میں انہوں نے اپنے گھر کو آباد کیا. اللہ تعالیٰ کائنات میں سب سے زیادہ جس کو محبت ملی ہے نا، وہ ایک ذات آمنہ کے لال کی ذات ہے. اس کے علاوہ کسی کو اتنی زیادہ عزت نہیں. اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ عزت ملی کس کو؟ میرے آقا کو. کس کو؟ میرے آقا کو سب سے زیادہ عزت. ہر انبیاء کو اللہ نے عزت عطا فرمائی، انکار نہیں، لیکن سب سے زیادہ جو عزت ملی ہے نا میرے رسول اللہ کو ملی ہے. اور اس پوری کائنات میں
جس نے سب سے زیادہ آمنہ کے لال سے محبت کی ہے نا وہ ابو بکر کی ذات ہے۔ وہ کس کی ذات ہے؟ حضرت ابو بکر کی۔ یہ کون ہے؟ اسلام کے پہلے خلیفہ۔ کون ہے بولے؟ اسلام کے پہلے خلیفہ۔ ہمیں اپنے بچوں کو گھوٹی کے اندر شہد دیتے ہیں، تمہیں چٹاتے ہیں، کوئی دہی لگاتا ہے۔ یہاں بزرگ موجود ہیں، میں آپ کو بھی یہی کہوں گا کہ جب آپ اپنے بچوں کو یہ گھوٹی پلائیں نا تو گھوٹی پلاتے ہوئے ان کو کہا کریں اے بندے تجھے مبارک ہو کہ تو یا رسول اللہ کہنے والے کے گھر میں آیا۔ ہاں، یا رسول اللہ کہنے والے کے گھر میں آیا۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے دل میں محبت رسول تو ہوتی ہے لیکن اہل بیت کی محبت بھی پاتے ہیں، لیکن صحابہ کی محبت سے انکار ہو جاتا ہے۔ آپ بولیں صحابہ کی محبت سے؟ ہاں، صحابہ کی محبت سے بھی انکار ہے۔ اور جو صحابہ کئی ایسے بھی ہیں کہ صرف صحابہ کرتے ہیں، اہل بیت سے محبت نہیں کرتے۔ ایک سید زادے تھے پرسوں کی محفل میں، انہوں نے کہا کہ طاری صاحب ایک جملہ ہے آپ بیان میں یہ ضرور کہا کریں۔ بولے کہا کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا جو آپ نے بیان کیا نا اس پر کون ثابت قدم رہے؟ میں نے بولا میں سمجھا نہیں اس بات، میں سمجھا نہیں۔ تو ان کی گفتگو کے انداز میں نے یہ کر کے سمجھا کہ انہوں نے بتایا کہ ایسی قوم ہے کہ جو اہل بیت سے تو محبت کرتی ہے لیکن صحابہ سے نہیں، لیکن کچھ ایسے ہیں جو صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں لیکن اہل بیت سے نہیں کرتے۔ یاد رکھیے گا ان دونوں میں سے جنہوں نے محبت کا انکار کیا وہ کافر ہے۔ کون ہے؟ بولے کون ہے؟ کافر ہے۔ تو میں نے کہا یہ بات تو سمجھ آ گئی، لیکن اعلیٰ حضرت کا جی ہاں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ وہ عظیم ہستی ہے۔ اور سنیو تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہیں ایسا سینہ عطا فرمایا ہے کہ اس سینے میں اعلیٰ حضرت کے ساتھ ساتھ تمام صحابہ کی بھی محبت ہے، اہل بیت کی بھی محبت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میں اپنے ذوق میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں اعلیٰ حضرت کے دامن سے وابستہ رہو اور اعلیٰ حضرت کے دامن کو اپنے سینے میں اجاڑ کر رکھ لو۔ کہا مولانا بلال ہوگا کیا؟ ارے ہوگا یہ کہ جب تم اعلیٰ حضرت کے مسلک سے پیار کرو گے نا تو میرے امام احمد رضا تمہارے دل کے دروازے پر بیٹھ جائیں گے، اس دل کے دروازے سے ارے اہل بیت کی محبت اور صحابہ کی محبت کے علاوہ کچھ اور داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان دونوں کی محبتیں دل ہی میں داخل ہوگی، کسی ایک کی بھی محبت جن سے جدا نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آقا کریم علیہ السلام عرض کرتے ہیں میرا بلال۔ حضرت بلال کا واقعہ سنا ہوگا کئی مرتبہ، میرا بلال میرا بلال۔ ہم اپنے مدرسے میں جب پڑھتے تھے تو ہمارے قاری صاحب کی یہ واقعہ سنایا کرتے تھے۔ میں اپنے ذوق میں سنانا چاہتا ہوں کیونکہ میں اعلیٰ حضرت کا ملک اور مرشد یار کا مرید ہوں، تو اب میں ایسے تو نہیں رہ سکتا نا، ایک غلام پھر ایسا غلام کہ جن کی آواز عرش پر سنائی دے، ایسا غلام کہ جن کے مقام اللہ نے اتنے بلند و بالا کر دیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور رو رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ کہا میرا بلال میرا بلال میرا بلال۔ 7 مرتبہ عرض کرتے ہیں، جاتے ہیں اور جا کر اس سے کہتے ہیں کہ کیا بات ہے، تو اس پر اتنا ظلم کیوں کرتے اتنا ظلم؟ کہا اے ابو بکر یہ اپنے محبوب کا نام لیتا ہے اور میں اسے منع کرتا ہوں، یہ بات آتا نہیں، میں اس میں ظلم کرتا ہوں۔ ابو بکر تم نے بھی سمجھایا ہے اسے، لیکن یہ بات نہیں آ رہا۔ ابو بکر بھی سمجھانے کے لیے گئے کہ تکلیف ہو رہی ہے،
کیا ہے نا ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں آقا تیرے نام پہ سب گوارا کروں میں اللہ اکبر کبیرہ ظلم ہو رہا ہے ظلم ہو رہا ہے تو کہا بیچتے کیا کہ تجھے اتنی تکلیف ہے اے ابو بکر تو اسے خرید لے تو کہا میں یہی تو کہلوانا چاہتا تھا کیا کہہ رہے ہیں اس کا سودا کر لے کہا میں یہی تو کہلوانا چاہ رہا تھا کہا کتنے کا بیچو گے کہا 10 درہم بس اب ان کی ڈیمانڈ بڑھ گئی نہیں 100 درہم پھر بڑھ گئی کیا کہ 4 سکے تجوری کے اس وقت اگر ہم لگائیں تو یہ 12 تولہ سونا بنتا ہے کہ یہ بھی چاہیے اچھا کہ غلام بھی چاہیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرنگ آتا ہے کہتا ہے اے عبیبہ کیا بات کرتا ہے ڈیمانڈ بڑھاتا جا رہا ہے اپنی خواہشات کا اظہار کرتا جا رہا ہے جلدی جلدی سودا کر اللہ اکبر کبیرہ کہا بس یہی ہے بس یہی ہے کام مجھے میرے پیسے دو اور بلال کو لے جاؤ اللہ اکبر کبیرہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیسے لیے اور اس کے چہرے پر مارے بولے سبحان اللہ اب وہ کیا کر رہا ہے وہ بد ان پیسوں کے ساتھ اتر کے کھیل رہا ہے اور ہنس رہا ہے حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں اے بد تو کیوں ہنس رہا ہے کہا اے ابو بکر تو اگر ایک درہم میں بھی بلال کا سودا کرتا نا میں تجھے دے دیتا میں تجھے دے دیتا لیکن تو اتنا بڑا تاجر ہو کر آج خسارے میرے میں آیا آج میں نے تجھے لوٹ لیا اللہ اکبر کبیرہ کیسے کم سن ہے ابو بکر تم نے سمجھایا یہ مانا نہیں مانا میں نے بھی اس کو کئی مرتبہ ظلم کیے اور کہا محبوب کی یاد دل سے ہٹا دے انظر یا رسول اللہ کہنا چھوڑ دے اسألو کا شفاعت کہنا چھوڑ دے اللہ اکبر کبیرہ لیکن یہ نہیں مانتا یہ نہیں مانتا اس کا دماغ یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کا کمزوری ذہین یہ جو تھی یہ بیماری تھی ان کے نزدیک کمزور لگ رہا آپ نے فرمایا کہ تو کیا سمجھ رہا ہے کہ جن کمزوری کو تو کمزوری سمجھ رہا ہے نا اصل انہی کے پیسے میں تجھے دے کے جا رہا اصل انہی کے پیسے دے کے جا رہا ہوں جب حضور کی بارگاہ میں آئے نا تو حضور نے پتہ ہے کیا ارشاد فرمایا اللہ اکبر کبیرہ اور صاحب حضور نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر بلال کو آزاد کرانے کے لیے گئے تھے ہاں یا رسول اللہ کہا کہ مجھ سے بھی آدھا مان لے جا اے بلال تیری قسمت میں قربان جائے حضور تجھے خرید حضور کا مال لگ رہا ہے اللہ اکبر کبیرہ آزاد ہونے کے لیے اللہ اکبر کبیرہ تو ابو بکر پتہ ہے جواب کیا دیتے ہیں توجہ یاد رکھیں ابو بکر جواب پتہ ہے کیا دیتے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا مال آپ سے الگ ہے کہا نہیں ابو بکر کہا یا رسول اللہ میرا جتنا مال ہے یہ سب ہی تو آپ ہی کا ہے کہا یا رسول اللہ شریک کو اس سے کرایا جائے جو آدھے مال کا پارٹنر ہو سمجھ رہے ہیں پارٹنر آدھے مال کا ہو نصف مال کا ہو کہ یا رسول اللہ آپ کو میں شریک نہیں کر سکتا کیوں کہ یا رسول اللہ شریک اسے کہتے ہیں جو آدھے مال کا پارٹنر ہو یا رسول اللہ نصف مال کا پارٹنر ہو آقا آپ تو حبیب ہیں اور حبیب کو پارٹنر نہیں دیا جاتا آپ کو کل کائنات کے مالک تبھی تو اعلیٰ حضرت نے کہا نا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب اور محب میں نہیں میرا تیرا کبیرہ یہ شان ابو بکر نے پائی اللہ اکبر کبیرہ جب دین کے لیے مال آیا پیغام مل گیا ابو بکر گھر میں ہے اما عائشہ اٹھی رات دیوال پر ہاتھ لگ رہا ہے بابا کیا بات ہے کہا یہاں پہ ایک سوئی رکھی تھی توجہ ہے کیا کہہ رہا ہے یہاں پہ ایک سوئی رکھی تھی کہ بابا سوئی سے کیا ہوتا جس درد سے گنبد خضرا والا آقا نے مال مانگا ہے نا لگتا ہے سب دشمنوں سے مقابلہ ہے اللہ اکبر کبیرہ سوئی نہیں مال میں ڈالا
ادھر کروٹ ادھر کروٹ، توجہ ناخواں بھی رکھے ہیں ہمارے دولہے راجہ بھی توجہ رکھے، یہاں کروٹ وہاں کروٹ، بابا جان سب کچھ تھا دے دیا، جو تھا بانٹ دیا، اب کروٹ کہا ابو بکر سب دشمن سے مقابلہ ہے، عالی شان جبہ پہن کر سو رہا ہے، اتارا ڈال دیا، اللہ اکبر کبیرہ، ٹاٹ کا لباس پہنا، کیکر کے بٹن نما کانٹے لگائے، حضور کی بارگاہ میں آ ہی رہے تھے کہ جبریل امین آ گئے، اور بولو سنیو اللہ اکبر کبیرہ، جبریل امین آئے اس حال میں ٹاٹ کے لباس میں، اللہ اکبر کبیرہ، ابو بکر آئے نہیں ہیں، ان سے پہلے کون آیا ہے؟ جبریل امین، لباس کیا ہے؟ ٹاٹ کا، اے جبریل کیا کہنا ہے؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ اوپر دیکھیے سارے پردے ہٹا دیے، سارے ملائکہ نے وہی لباس پہنا ہے، اتنے میں ابو بکر آ گئے، حضور سارا ماجرا سمجھ گئے، ابو بکر لے آیا، ہاں یا رسول اللہ کیا چھوڑ کر آئے؟ اللہ اور اس کے رسول کا نام۔ ابو بکر جبریل آیا ہے اور رب کا سلام لایا ہے، ابو بکر جبریل آیا ہے اور رب کا سلام لایا ہے، اس بار میرے بعد ابو بکر تیرے لیے، ابو بکر جبریل آیا ہے تیرے لیے، رب کا سلام لایا ہے، وعلیکم السلام، ابو بکر جبریل آیا ہے اور رب کا پیام بھی لایا ہے، آقا کیا پیام ہے؟ آقا کیا پیغام ہے؟ کہا اے ابو بکر کل تو مکے کا بہت بڑا تاجر، کل تو مکے کا بہت بڑا رئیس تھا، بہت مالدار تھا، آج ڈھنگ کا کپڑا تیرے جسم پہ نہیں ہے، اس حال میں اور سنیوں اگر یہ سمجھ آ جائے تو سبحان اللہ کی سزا مجھے بتائے گی، یہاں سے لے کر پیچھے تک کیا آپ کی گفتگو سمجھ آ گئی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، ابو بکر جبریل آیا ہے، رب کا سلام لایا ہے، ابو بکر جبریل آیا ہے، رب کا پیغام لایا ہے، کل تو مکے کا بہت مالدار تھا، آج جسم پہ ڈھنگ کا کپڑا نہیں ہے، اس حال میں رب سے راضی ہے، رب سے راضی ہے، ابو بکر ابو بکر کے نکل گئی، کہ یا رسول اللہ ابو بکر کے جسم کے نہیں کپڑے کے ٹکڑے ہوئے ہیں، اگر جسم کے ٹکڑے ہو جائے ابو بکر تب بھی اپنے رب سے اور تم ہمیں بتاؤ گے علی کا مقام، وہ اہل سنت سے زیادہ محبت علی اور ابو بکر سے کون ہوگا؟ بتاؤ، لیکن ہم کسی کا مقام نیچے کر کے کسی کو پر لانے والے نہیں ہیں، کیونکہ ہماری ماں نے بولے ہاں نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے دلوں میں اہل بیت کی بھی محبت ہے اور صحابہ کی بھی، بولیں صحابہ کی بھی، ہاں آخری واقعہ سنانے لگا ہوں غار کا، لیکن اپنے ذوق میں، کس کے ذوق میں؟ اپنے ذوق میں، رضوی نکتے کے ساتھ، رضوی نکتے کے ساتھ یہ ملنگ آپ کو اپنے انداز میں سنا رہا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، ابو بکر غار میں گئے مولا علی کو بستر تھے، ابو بکر کے دروازے پر دستک دی، دروازہ بند ہے، ابو بکر دشمنوں والی رات ہے، پوچھا تو تھا ماجد بھائی ہیں سنخا سن رہے ہیں، سارے سن رہے ہیں، ابھی دروازے پہ دستک ہوتی ہے رات میں 3 بجے اس گھر میں، ابھی تک تو جو آ رہا ہے جا رہا ہے پتہ ہے محفل میں ہے، لیکن رات میں 3 بجے دستک ہو، دولہے راجہ بولیں گے بھائی کون ہے؟
گھر والے پوچھیں گے نا کون؟ اس وقت دشمنوں والی رات ہے، جان کے دشمن ہے ابو بکر کے اور حضور کے. یہاں دروازے کو دستک ہوئی، گیٹ کھل گیا. ابو بکر پوچھا تو ہوتا کون ہے؟ دشمنوں والی رات ہے. اللہ اکبر کبیرہ، جملہ بزرگوں کے نظر ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ابو بکر نے جواب پتہ ہے کیا دیا؟ کہا محبوب کی دستک کی آواز کو صدیق نہ سمجھے تو کون سا؟ محبوب کی دستک کی آواز کو صدیق نہ سمجھے تو کون سمجھے؟ اب حضور کی بارگاہ میں لے کے گئے، حضور جا رہے ہیں، دیکھیں کہ نبوت کے پاؤں سے خون آ رہا ہے. کہ یا رسول اللہ سوار ہو جائیے. رضوی نکتہ دینے لگا، یا رسول اللہ سوار ہو جائیے. اللہ اکبر کبیرہ. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کئی مشائخ اور کئی علماء کل مجتہدین اپنی کتابوں کے اندر نقل فرماتے ہیں کہ جہاں پر میرے حضور کا بدن اقدس ہے وہ جگہ کعبۃ اللہ سے بھی افضل ہے، ساتوں آسمان سے بھی، عرش معلیٰ سے بھی. بولیں بولیں، عرش معلیٰ سے بھی. اور من گڑک باتیں سن کر قوم جھوم رہی ہے. پنجاب سے یہاں پر آ کر صحابہ کا بغض دل میں ڈال رہے ہیں، اور پنجاب سے یہاں پر آ کر اہل سنت کے مسلک کی دھیدھیاں اڑا رہی ہیں. تم سو رہے ہو، حق کی بات سن کر بھی سبحان اللہ نہیں کہہ رہے. میرے حضور کا بدن جس جگہ ہے وہ عرش معلیٰ سے بھی، کعبۃ اللہ سے بھی، ساتوں آسمان سے بھی افضل ہے. بڑی چیخ چیخ کے علامہ صاحب اپنا گلا بیٹھا، افضل افضل افضل، کہاں مدینہ افضل، پاس پاس پاس. اور میں نے بولا وہاں تجھے افضلیت نظر آ رہی ہے؟ ذرا دیکھ تو صحیح، ابو بکر کے کندھے پر حضور ہے تو بتا، ارے حضور کا بدن ابو بکر کے کندھے پر لگا کے نہیں. ایک وقت نا مولا علی نے کہا یا رسول اللہ سوار ہو جائیے. حضور نے فرمایا علی تو میرا، بولے سنا دیا حضرت نے، میرا بوجھ اٹھا سکتا نہیں ہے. میں یہاں کسی صحابہ کو نیچے کر کر اوپر لانا چاہتا نہیں ہوں، میں کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں. وہاں علی کو منع کر دیا، یہاں ابو بکر کے کندھے پر سوار ہو گئے. تو بتاؤ اور رافیوں، جس ابو بکر کو تم گالیاں دے رہے ہو نا، یہ ذرا چیخ چیخ کر بتاؤ. ہاں آج تک تم کہہ رہے ہو نا کہ حضور نے فرمایا علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی، جنت میں بھی میرا بھائی ہے. تو میں نے بولا یہ بھی تو بتا، ابو بکر کی بیٹی ہے اما عائشہ. حضور نے فرمایا اے عائشہ تو دنیا میں بھی میری زوجہ، جنت میں بھی میری زوجہ. یہ بتاتے ہوئے تجھے موت آ رہی ہے؟ یہ بتاتے ہوئے تیری سانسیں اکھڑ رہی ہے؟ بھائی کا تو ذکر آیا، اما عائشہ کا ذکر سناتے ہوئے تجھے موت آ رہی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. جب حضور آئے ابو بکر کے کندھے پر تو بتاؤ میرے حضور کا وجود لگا کہ نہیں؟ اپنے ذوق میں سنانے لگا ہوں. حضور کے کندھے پر کیا تھی حسیب بھائی؟ مہر نبوت. کیا تھی؟ کیا تھی؟ کیا تھی؟ او یہ ہر جگہ بات سننے کی نہیں ہوتی ہے. یہ تو سلام پیش کرو ان گھر گھر محفل میلاد والوں کا. یہ 40-40 ہزار کی لفافے لے کر نہیں آتے ہیں، یہ 50-50 ہزار کی ڈیمانڈ لے کر نہیں آتے ہیں. یہ جو سرخا بیٹے ہیں نا، ان کے گھر بار بیوی بچے ہیں، جی ہاں ان کا بھی کاروبار ہے، انہوں نے ڈیمانڈیں نہیں کی ہے. یہ تو آئے ہیں حضور کی ثناخوانی کرنے کے لیے، اسی وجہ سے کہ حضور کا عشق بھی بتائیں، ابو بکر کی شان بھی بتائیں. ہاں یہ اسی لیے آئے ہیں. یہ ایکو ساؤنڈ دیکھ رہے ہیں نا، پیسہ سائی نہیں ہے، یہ فی سبیل اللہ ہے. ان کا احسان مانے کہ ان کے چینل کے ذریعے دنیا بھی سن رہی ہے ہمیں. اللہ اکبر کبیرہ. ہم ایسوں کو چینل پہ بٹھا رہے ہیں کہ جن کا چہرہ دیکھنے کے قابل نہیں ہے، ایسوں کو اپنی اسٹیجوں کی رونق بنا رہے ہیں. ہاں اللہ اکبر کبیرہ. تمام مست علی دا پہلا نمبر. اور پھر منہ چھپانے کے لیے نہیں حضور روزی کو سر پہ آئیں گے تو فرمایا کہ اولی میرے ساتھ ہوگا. میں نے بولا اچھا
یہیں رہنا بھاگنا نہیں، کام آئے گی بات. میں نے بولا یہ بات تو صحیح ہے کہ تو فرما رہا ہے کہ علی ساتھ ہوں گے. میں نے بولا یہ بات تو صحیح، لیکن پہلا نمبر کہاں سے ثابت ہے؟ نہیں ہے نا. حضور نے ایک مرتبہ ایک عمل کر کے دکھایا، پتہ ہے کیا؟ ایسا یہاں دیکھیں ایسا اللہ اکبر، یوں ہاتھ پکڑا، صحابہ دیکھ مسکرانے لگے. بولیے سبحان اللہ. صحابہ دیکھ کر یوں مسکرانے لگے. کہا ابو بکر عمر انہیں اور خوش کر دیں. کہا اے صحابیوں یہ عمل ایک بار اور دیکھو گے. کہا کب؟ قیامت والے دن. تو میں بتانا چاہتا ہوں حضور نے فرمایا کہ جب میں اٹھوں گا نا، ایک ہاتھ ابو بکر کا ہاتھ، ایک ہاتھ عمر کا ہاتھ ہوگا. اس وقت بتا ابو بکر اور عمر کہاں ہوں گے؟ حق چاریا ابو بکر اللہ اکبر کبیرہ. بات آگے نہیں چلی جائے. اللہ اکبر کبیرہ. حضور نے یہ عمل کر کے دکھایا. تو میرے پیارے دوستو، ہم نے کسی صحابہ کو نیچے کر کر آگے نہیں بڑھے. جب حضور غار سوس میں گئے نا تو یا رسول اللہ آپ رکیے، یا رسول اللہ آپ رکیے. اندر گئے، غار کی صفائی کی. صفائی کرنے کے بعد سارے سوراخ تھے بھر دیے. حضرت نوح علیہ السلام کے دور کا ایک سانپ جا رہا. نوح علیہ السلام سے وہ سانپ پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ آپ اللہ کے نبی نوح ہیں، السلام علیکم. وہ سانپ سلام کر رہا ہے عقل کے اندر. بولو ہاں مجھے غار سور جانا ہے. اس وقت کوئی نام تو مشہور ہی نہیں تھا نا. بولے اس غار کا نام تو مشہور ہی نہیں تھا. اس سانپ کو کس نے بتایا؟ اس سانپ کو کس نے بتایا؟ کہا کیا بات ہے؟ میں نے سنا ہے آخری نبی آئیں گے اس غار میں آرام فرمائیں گے، تو میں ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. غار میں چھپ گئے، سارے سوراخ بنا دیے. ایک بند ہوگا دوسرے سے دیکھ لوں گا، دوسرا بند ہوگا تیسرے سے دیکھ لوں گا. اطہر بھائی، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ ایک محبت کرنے والا یہ ہے تو ایک محبت غار بھی ہے. ایک محبت کرنے والا یہ ہے تو ایک محبت کرنے والا ساتھ بھی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. سانپ میں اپنے ذوق میں سناؤں، اس کی نکتہ دیتا ہوں. پہلے بولے سبحان اللہ. اپنے ذوق میں سنانے لگا ہوں، شاید میرے قاری صاحب اور ہمارے ثنا صاحب اس بات تک پہنچ جائیں. سانپ تھا کہاں پر؟ غار میں تھا نا. کہاں پہ تھا؟ بولے غار میں تھا سانپ. اب سانپ کو کب برداشت ہو کہ ابو بکر اور حضور ساتھ رہے؟ سانپ کو کیسے برداشت؟ ابو بکر اور حضور ساتھ رہے. لیکن اپنے انداز میں سنا. ابو بکر نے بھی بولا کہ کر لے تجھے جتنا کرنا ہے، رکھوں گا تجھے پیر کے. ابو بکر کا بغض ہو ہے اوپر آ جائے، ہو ہی نہیں سکتا ہے. ابو بکر کا بغض ہو تو ریتا چوٹی کے، بولو ریتا چوٹی کے نیچے ہے. جب سانپ نے ڈھسا نا، ڈھسا رے تیرا کام ہے ڈھسنا، ڈھسا رے ڈھسا زیر چلا آنکھوں سے برداشت نہیں ہوا، موتیوں کے ذریعے پانی گر گئے. اللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، آپ کے خون کا قطرہ گرتا ہے نا کہیں اور نہیں، قرآن کے چہرے پر گرتا ہے. کا محبوب یہ اتنے تین قطرے ہیں خون کے عثمان غنی کے لیے، یہ آئیں گے تو قرآن کے چہرے پر. ابو بکر کی آنکھ سے آنسو آئے نا تو کا محبوب یہ اتنے قیمتی ہیں کہ کپڑے میں کیسے سما دوں. کپڑا تو چادر پھاڑ کر سوراخوں میں بھر دیے. کہا اگر یہ ابو بکر کے آنسو آئیں گے اسے ایسے تو ضائع نہیں ہونے دوں گا، یہ آئیں گے تو قرآن کے چہرے پر آئیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. جب حضور کے چہرے پر آئے نا آنکھ کھل گئی. کیا ہوا یا رسول اللہ؟ حضور نے پوچھا ابو بکر کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ صاحب نے ڈس لیا. اللہ اکبر کبیرہ. کہا بتا دیا ہوتا. آقا پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں تھی، شفا خانہ میری گود میں جو ہے.
شفا خانہ میری گود میں جو ہے اللہ اکبر کبیرہ لعاب لگایا. وہ پیغمبر تو نہ تھا, پیغمبر جیسا لگتا تھا. وہ پیغمبر تو نہ تھا لیکن پیغمبر جیسا لگتا تھا. وہ دریا نہ تھا مگر گہرے سمندر جیسا لگتا تھا. ارے ترستے تھے ملائکہ جن کو چومنے کے لیے وہ اس مسجد کے محراب و منبر جیسا لگتا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. ترستے تھے ملائکہ جن کو چومنے کے لیے اس مسجد کے محراب و منبر جیسا لگتا تھا. آخری نقطہ دے کر اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں. جب حضور غار میں گئے نا, حضور غار میں گئے, اللہ اکبر کبیرہ. ابو بکر اندر پیرا دے رہا, باہر کبوتروں نے پیرا دے رہا. جس کے سمجھ آ جائے وہ بول دے. کبوتروں نے پیرا دیا. میں اپنے ذوق میں سننا چاہتے ہیں یا ختم کر دیں؟ بولیے سبحان اللہ. ابو بکر اندر ہے, کبوتر باہر ہے. ماجد بھائی کبوتر باہر ہے, جال بنا دیا, انڈے دے دیے. کبوتروں نے جو پہرا دیا باہر, کبوتروں نے پہرا دیا غار کے باہر. اجازت مل گئی ان کی نسلوں کو بھی کہ تم رہو مدینے میں بھی مکے میں بھی باہر. ابو بکر نے پہرا دیا اندر. اللہ اکبر کبیرہ. کبوتر رہے باہر, ابو بکر نے پہرا دیا اندر. ارے جملے کا وزن نہیں سمجھ رہے, بولو. ابو بکر کہاں ہے پھر؟ اندر. مولا علی انہیں ہاتھوں سے مجھے غسل دینا, جن ہاتھوں سے رسول اللہ کو علی, جن کو علی 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 کے رائے نا, وہ علی غسل دے رہے. وہ علی کندھے پر اٹھا رہے, علی کندھے پر اٹھا رہے جیسے رسول اللہ کو بولے اٹھایا. اور میں نے بولا صدیق اسی لیے ہے کہ علی کندھے پر اٹھائے, ابو بکر اسی لیے ہے کہ علی بھی کندھوں پر اٹھائے. اللہ اکبر کبیرہ. حضور کی بارگاہ میں لے جانا کہ رسول اللہ غلام آیا ہے. اما عائشہ پتہ ہے کہاں ہوتی تھی؟ وہ حجرہ تھا, اندر ہوتی تھی. تعریف کراتے تھے تو گیٹ کھل جایا کرتا تھا. ماجد بھائی, اطہر بھائی, قاری صاحب, یہاں بزم گھر گھر محفل میلاد, نصیب بھائی, جتنے صنفہ موجود ہیں نا توجہ رکھیے گا. اندر سے کنڈی لگی. ٹھیک ہے. اما عائشہ صدیق اکبر کے گھر پر, بابا کا انتقال ہوا گھر پر. ابھی اندر بولے کوئی بھی گھر کے باہر ابو بکر کا جنازہ. مولا علی اجازت لے رہے ہیں. اندر سے کنڈی خدمہ خود ہے. اندر سے دروازہ کہا محبوب کو محبوب ہی کا تو انتظار ہے. او سنیو, اپنی قسمت پہ ناز کرو. اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایسا سینہ دیا ہے کہ اس سینے میں اہل بیت کی محبت, صحابہ کی محبت, اعلیٰ حضرت کی محبت اور مرشد اطہار کی محبت ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آقا کریم علیہ السلام سے سچی پکی محبت عطا فرمائے. اس تمام عشق والے ذکر خیر کے صدقے سے اس گھر پر رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. رحمتوں کے تاج والے, تم جہاں کے راج والے, عرش کی معراج والے, آسیوں کی لاج والے. اب تو طیبہ میں بلا لو, حسرت دل کی نکالو, ہم بدوں کو بھی نبھالو, اپنے دامن میں چھپا لو. یا نبی سلام علیکہ,
یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ۔ آقا تو سخی تیرا سخی دربار ہے، اگر کرم کر دو تو ہم سب کا بیڑا پار ہے۔ یا الہی واسطہ ذکر رسول رسول، اور یہ سلام عاجزاں الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا حساب الميزان۔ یا رب العالمین العظیم الشان شفیع الہ سجا اپنی پاک بارگاہ الہی قبول فرما۔ میرے کریم مولا جتنے سلاخوں نے حاضری پیش کی، اے اللہ مجھ جیسے شاگرد نے یا رب العالمین کچھ محبتوں کے پھول پیش کیے، پاک بارگاہ الہی قبول فرما دے۔ اے میرے پروردگار عالم ہم سب کی حتمی مغفرت فرما دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ حضور سے سچی محبت عطا فرما دے، اللہ حضور سے سچا پیار عطا فرما دے، حضور کے صحابہ سے محبت عطا فرما، اہل بیت سے محبت عطا فرما، اولیاء اکرام سے محبت عطا فرما۔ اللہ ہماری نسلوں میں بھی کوئی بھی صحابہ کا، اہل بیت کا، ولی کا گستاخ پیدا نہ فرمانا۔ میرے کریم مولا سچا پکا عاشق رسول بنا۔ اللہ ہمیں گناہوں کی بیماریوں سے چھٹکارا عطا فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، صاحب روزگاروں کے رزق حلال میں خوب برکتیں عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمارے حسیب بھائی کی شادی خانہ آبادی فرما، اللہ ان پر رحمت کی نظر فرما، ان کا جوڑا سلامت فرما، بار بار پوری فیملی کے ساتھ میٹھا میٹھا مدینہ دکھا دے، اللہ پوری فیملی کے ساتھ پیارا پیارا کعبہ دکھا دے، دربار رسول کی بادب و احترام حاضریاں نصیب فرما دے، اللہ زمزم پینا نصیب فرما دے، اللہ سفر مروہ کرنا نصیب فرما دے، اے میرے کریم مولا بغداد جانا نصیب فرما دے، کربلا دیکھنا نصیب فرما دے، اس گھر پر رحمتوں برکتوں کا نزول فرما، آفتیں مصیبتیں بلائیں دور فرما، امن اور سلامتی عطا فرما، اللہ خوشیاں عطا فرما، غموں کو دور فرما دے، اے میرے کریم مولا بس گھر گھر محفل میلاد کو شاد و آباد فرما، انہیں عروج و ترقیاں عطا فرما۔ یا رب العالمین جتنے کمیٹی کے ممبران ہیں سب پر رحمت کی نظر فرما، اللہ ہمارے وسیم قاری صاحب کو صحت والی لمبی عمر عطا فرما، اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت فرما، ان کے بچوں کو باب العالم دین مفتی اسلام بنا دے، اللہ ان کے والدین کی مغفرت فرما دے، ان کے بھائی کی مغفرت فرما دے، ان کے قبور کو نور اعلی نور فرما دے، اے اللہ یہ جو ایک یا رب العالمین گھر گھر محفل میلاد کا یہ جو پروگرام لے کر چل رہے ہیں، اللہ اسے ترقیوں میں اونچا فرما دے، یا رب العالمین تمام صحابہ کی نظر عطا فرما دے، تمام اولیاء کی توجہ عطا فرما دے، بالخصوص مولا حضور کی خاص توجہ عطا فرما، تمام صحابہ کی توجہ عطا فرما، امیر معاویہ کی توجہ عطا فرما، یا رب العالمین امیر حمزہ کی خاص نظر عطا فرما، اے میرے کریم مولا یہ جتنے مخلص سنخاں ان کے ساتھ چل رہے ہیں ان کی آوازوں میں برکتیں عطا فرما، اللہ انہیں حب جاہ سے بچا لے، اللہ انہیں دکھاوے سے بچا لے، اللہ انہیں ریاکاری سے بچا لے، اللہ انہیں اپنا پیارا بنا دے، اللہ محبوب کریم علیہ السلام کا صدقہ ان کی آوازوں میں خوب برکتیں عطا فرما دے، اللہ انہیں ان ممبروں کے نیچے جگہ عطا فرما جہاں پر حضرت حسان بیٹھے، اے میرے پروردگار عالم یہاں پر جتنے بھی موجود ہیں، جتنوں کے ہاتھ اٹھے ہیں، ان میں سے ان کے گھروں میں سے جتنے بھی یہاں موجود ہیں مولا، ان کے دل میں جتنی بھی جائز دعا ہے مولا آج کے ذکر خیر کے صدقے میں قبول فرما لے، کیوں کہیں مولا یہ عطا ہو وہ عطا ہو، ہم سب کو وہ دو جس سے ہمارے گھر بھر کا بلا ہو، مٹ نہ ہو برباد پس مر الہی جب خاک اڑے ہماری مدینے کی ہوا ہو۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون
على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله